قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 سورہ حج۔ سورہ حج کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 103 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 27 سے 37 تک میں حج کا تذکرہ ہے اور حج کے عام مسائل اور شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سورہ حج کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 کے مطابق قیامت کا منظر ایسا ہولناک ہوگا کہ وہ ماں جو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اور حاملہ عورت کا حمل شدت زلزلہ اور قیامت کے خوف سے ضائع ہو جائے گا۔ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 77 میں قرآن مجید کا 6واں اور 7واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوموں کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد قائم آل محمد علیہ السلام ہے، جو انتقام خون حسین علیہ السلام کے لیے قیام کریں گے۔ جو شخص 3 دن میں 1 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے اسی سال حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضی سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر کچ بحثی کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جس مردود کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا وہ ضرور اسے گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو متشکل مکمل تخلیق والا بھی ہوتا ہے اور غیر متشکل نامکمل تخلیق والا بھی، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم تم پر اپنی قدرت کی کار فرمائی واضح کریں، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ اپنی پوری قوت کی منزل جوانی تک پہنچو، پھر تم میں سے بعض کو تو بڑھاپے سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو پست ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہے تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اللہ انہیں زندہ کرے گا جو قبروں میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے کچ بحثی کرتے ہیں۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ غرور سے اپنے شانے کو موڑے ہوئے اور گردن اکڑائے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ تب اسے بتایا جائے گا کہ یہ سب کچھ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کنارے پر رہ کر خدا کی عبادت کرتا ہے، سو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ جائے یا کوئی مصیبت پہنچ جائے تو فوراً اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس نے دنیا و آخرت کا گھاٹا اٹھایا اور یہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے اور نہ نفع، یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وہ ایسے کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. کیا ہی برا ہے آقا اور کیا ہی برا ہے ساتھی. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو اسے غصے میں لا رہی تھی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے روشن دلیلوں کی صورت میں، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. بے شک جو اہل ایمان ہیں، جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو مجوسی ہیں اور جو مشرک ہیں، یقیناً قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں؟ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سارے انسان بھی، اور بہت سے انسان وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یہ دو فریق ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں باہم جھگڑ رہے ہیں. تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. يصهر به ما في بطونهم والجلود اور جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. كلما أرادوا أن
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ جب بھی چاہیں گے کہ اس جہنم سے نکل کر رنج و غم سے چھٹکارا پائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، بے شک اللہ ان کو ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ یہ اس لیے ہے کہ انہیں پاکیزہ گفتگو کی طرف ہدایت دی گئی اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ کی طرف رہنمائی کی گئی۔ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس مسجد سے جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو بھی اس میں ظلم و زیادتی کے ساتھ غلط روی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ معین کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، پیادہ پا اور ہر لاغر سواری پر کہ وہ سواریاں دور دراز سے آئی ہوں گی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام لیں ان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے، پس خود بھی ان سے کھاؤ اور حاجت مند فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ہے حج اور اس کے مناسک کی بات۔ جو اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے پروردگار کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں بجز ان کے جو تم سے بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ بس تم بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو اور راگ گانے کی مجلس سے اجتناب کرو۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ صرف اللہ ہی کے لیے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا تو اسے کسی پرندے نے اچک لیا یا ہوا نے اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیا۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ ہے حقیقت حال، اور جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ تمہارے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام اسی قدیم گھر کی طرف ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طور طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ الغرض تمہارا اللہ ایک ہی ہے، لہذا تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جو ان مسائل و آلام پر صبر کرنے والے ہیں جو انہیں پہنچتے ہیں، اور جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ سے قرار دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم ان کو سب بستہ کھڑا کر کے خدا کا نام لو، اور جب وہ کروٹ کے بل گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔
نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، ہاں البتہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، یقیناً اللہ کسی خیانت کار کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ان مظلوموں کو دفاعی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے، اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ وہ مظلوم ہے جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اتنی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو نصرانیوں کی خانقاہیں اور گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں بکثرت ذکر خدا ہوتا ہے سب گرا دی جاتی۔ جو کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک وہ طاقت والا اور غالب آنے والا ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے کئی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں، جیسے قوم نوح نے، عاد و ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے جھٹلایا، وأصحاب مدین وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ اور اہل مدین نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، سو پہلے میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی اور پھر انہیں پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، اور کتنے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بن گئے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے اور کان ایسے ہو جاتے جن سے آواز حق سن سکتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کے مطالبے میں جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ایک دن تم لوگوں کے شمار کیے ہوئے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور آخرکار میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تو صرف تمہیں ایک کھلا ہوا عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں۔ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔ سنو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے گناہوں کی بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ دوست ہی ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس نے اصلاح احوال کی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں خلل اندازی کی، پس شیطان جو خلل اندازی کرتا ہے خدا اسے مٹا دیتا ہے اور اپنی نشانیوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ شیطانوں کی خلل اندازی کو ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ بڑی گہری مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دلوں میں اس کے لیے عز و نیاز پیدا ہو جائے۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے تک پہنچانے والا ہے۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اور جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت ان پر آ جائے یا پھر منحوس دن کا عذاب ان پر آ جائے۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، لہذا وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، بس جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ نعمتوں والے بہشتوں میں ہوں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ بات تو ہو چکی، اور جو شخص ویسے ہی سزا دے جیسے اسے سزا ملی ہے پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جسے وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے تو خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بڑا لطف و کرم کرنے والا اور بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ جو کچھ
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और बेशक अल्लाह सबसे बेनियाज और हर तारीफ का हकदार है। ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ जमीन में है अल्लाह ने वो सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, और कश्ती को भी जो समंदर में उसके हुक्म से चलती है, और वही आसमान को रोके हुए है कि उसके हुक्म के बगैर जमीन पर ना गिर पड़े। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा शफकत वाला, बड़ा रहमत वाला है। وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ वो वही है जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है, फिर वही तुम्हें मौत देगा और फिर दोबारा जिंदा करेगा। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हर कौम के लिए इबादत का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसके मुताबिक वो इबादत कर रही है, इसलिए उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा नहीं करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहे। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के सीधे रास्ते पर हैं। وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ और अगर वो लोग ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह बेहतर जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान उन बातों के बारे में फैसला कर देगा जिनमें तुम बाहम इख्तिलाफ करते हो। ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो आसमान और जमीन में है? बेशक ये सब कुछ एक किताब में दर्ज है और ये बात अल्लाह पर आसान है। وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसों की इबादत करते हैं जिनके लिए ना तो अल्लाह ने कोई दलील सनद नाज़िल की है और ना ही उन्हें उनके बारे में कोई इल्म है, और उन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो तुम काफिरों के चेहरों पर नागवारी के आसार वाज़े महसूस करते हो। करीब है
وہ ان پر حملہ کر دے جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کیا ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائے، اور اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے اس مکھی سے نہیں چھڑا سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور و ناتواں ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں سے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سب معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع سجود کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور دین کے معاملے میں اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی روا نہیں رکھی۔ اپنے باپ موری سے اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اسی اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس تم نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیسا اچھا مولا ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔